يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 4420. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کام پورا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے اجازت چاہی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی. آپ اسی حالت پہ رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ضرورت پوری کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا سیدھا کر لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے اوپر کپڑا ڈال لے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنے اوپر کپڑا ڈال لے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرم محسوس نہ کی جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محسوس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا والا ہے. اگر میں اس کو اس حالت پہ اجازت دیتا تو میں یقیناً خوف کرتا اپنی حاجت بیان نہ کر. ایک اور حدیث ہے 4421. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر خریدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں پناہ مانگتی ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وفد آئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وفد کے پاس جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تصویروں والوں کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ کائنات میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا. ان کو کہا جائے گا اس کو زندہ کرو جس کو تم نے بنایا ہے. ایک اور حدیث ہے 4422. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کام پہ امیر بنایا جائے اللہ اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرے اس کا سچا مشیر بنا دیتا ہے. اگر وہ بھول جائے تو یہ مشیر اس کو یاد کراتا ہے. اگر یاد ہو تو اس کو اس کی مدد کر دیتا ہے. ایک اور حدیث ہے 4423. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور اشارہ کیا چاند کی طرف. فرمایا اے عائشہ اللہ کی پناہ مانگ اندھیرا ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے. ایک اور حدیث ہے 4424. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وحشی جانور تھا جو آپ کے آگے اور پیچھے گھومتا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے داخل ہوتے تو وہ آپ کے ارد گرد نہ گھومتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ناپسند کرتا. ایک اور حدیث ہے 4426. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نوافل میں اتنی جلدی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں کرتے تھے. اتنی جلدی مال غنیمت کی بھی نہیں کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے 4427. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق اور آزاد کرنا نہیں ہے جو اس کی ملک میں نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے 4428. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے یا سرکہ ہے. ایک اور حدیث ہے 4429. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو مجھے توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا. ایک اور حدیث ہے 4430. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دیہاتی لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ان پہ اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بسم اللہ پڑھ لو اس پہ اور اس کو کھاؤ. ایک اور حدیث ہے 4431. حضرت مقدام بن شریع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ نماز پڑھتے تھے؟ بے شک میں نے قرآن میں سنا ہے کہ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے چٹائی بنایا ہے. آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4432، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہانڈی کے پاس سے گزرتے تھے، اس میں شوربہ لیتے، اس کو تناول فرماتے، پھر نماز پڑھتے، وضو نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4433، غنیبہ بنت اردئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی بنی عبد القیس کی عورتوں کے ساتھ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیت کے متعلق سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبد القیس، ہم کو اللہ عز و جل نبیت پہ قدرت نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نکیر کے برتنوں میں نبیت بنانے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا تم ان تمام برتنوں میں پی لیا کرو یا نبیت بنا کر لٹکا لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 4434، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، میں نے آپ پر موت کے اثرات دیکھے، میں نے عرض کی فتنہ ہے آزمائش ہے، وہ ہستی جس کے آنسو نہ رکے کیونکہ وہ ایک ہی مرحلہ لمحے میں لپک جانے والے تھے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس دن ہوا؟ میں نے عرض کی پیر کے دن۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان کی مطابقت ہو جائے۔ آپ کا وصال منگل کے رات کو ہوا، آپ کو صبح سے پہلے دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے پوچھا آپ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ میں نے عرض کی 3 سفید سہولیہ کپڑوں میں، ان میں قمیض و عمامہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے اس کپڑے کو دیکھا جس میں آپ بیمار تھے، اس میں ایک چادر تھی، اس پہ زعفران یا مشک لگا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے اس کپڑے کو دو، اس پر 2 اور کپڑے کر لینا، اس میں مجھے کفن دینا۔ میں نے عرض کی پرانا ہے۔ آپ نے فرمایا زندہ آدمی نئے کپڑے کا مردہ سے زیادہ حقدار ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4435، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا آپ نے کسی ہونے والے ظلم کے خلاف مدد چاہی، مگر جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی بے حرمتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 کاموں کا اختیار دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے آسان اختیار کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4436، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ فرماتا ہے ان سے آسان حساب لیا جائے۔ سورہ انشقاق نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ عارضی ہوگا جس سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 4437، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ظلم سے روکا یا ظالم کو تو بے شک اس نے اس کی مدد کی۔ ایک اور حدیث ہے 4438، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا، جو تم میں سے مجھ پہ پیش ہوگا میں عرض کروں گا یا اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں ایڑیوں کے بل لوٹتے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4439، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن ام المکتوم کو مدینہ میں پیچھے چھوڑ آئے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے 4441، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ دھونے کا حکم دیا ایک دن اس حالت میں کہ وہ بچے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں اولاد نہیں تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کیسے بچوں کو دھویا جاتا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے اس کو پکڑا، میں نے اس کو دھویا، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ فرماتی ہیں میں نے اس کو پکڑا، اس کے منہ کو دھونے لگے اور فرمانے لگے ہم نے خوبصورت بنائے جبکہ تو بچی نہیں تھی، اگر تو بچی ہوتی تو میں تجھے زیور پہناتا اور تجھے دیتا۔ ایک اور حدیث ہے 4442، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس جگہ پہ رکھتے جس جگہ اس کو تکلیف ہوتی تھی، پھر پڑھتے تھے اللہ کے نام سے کوئی حرج نہیں، تکلیف لے جا اللہ کے پالنے والے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، نہیں ہے شفا مگر تو شفا دینے والا ہے، اس لیے شفا جو بیماری کا نام بھی نہ چھوڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھا، میں نے بھی یہی کلمات پڑھے، آپ نے میرا ہاتھ کھینچا اپنے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے اللہ تو رفیق اعلیٰ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4443، حضرت مسروق فرماتے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کرتے تھے، آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے، فرماتے اگر ابن آدم کے یہاں 2 وادیاں سونے کی ہوں تو وہ پسند کرے گا تیسری بھی ہو، ابن آدم کا پیٹ سے مٹی ہی بھرے گی، اللہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، مال اسی کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ نماز ادا کی جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم خیال کرتے تھے اس سے ہے جو قرآن منسوخ کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4444، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گو ہدیہ کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا نہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سائل کو کھلائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سائل کو وہی کھلاؤں گا جو خود کھاؤں گا۔ ایک اور حدیث ہے 4445، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا مصفت کے برتنوں میں نبید پینے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 4446، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کے پاس ایک سائل آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دینے کا حکم دیا، جب خادم لے کر آیا آپ نے اس سائل کو بلوایا، آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو فرمایا کہ آپ جو شے بھی نکالتی ہیں تو گن کر نکالتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جی ہاں میں جانتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرمایا گن گن کے نہ دو، اللہ بھی تجھ کو گن گن کر دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 4447، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کو کنکریاں مار لیتے تھے اور ذبح کر لیتے اور حلق کروا لیتے، ہر شے کو حلال کر دیتے مگر عورتوں کو نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4449، حضرت اسود بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان برتنوں کے متعلق پوچھا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرا اور مصفت یہ سبز مٹکے تھے جو مصر سے لائے گئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4450، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب و سود سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 4451، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے دروازے پہ پردہ تھا، اس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دینے کا حکم دیا، فرمایا یہ مجھے دنیا یاد کرواتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے پاس ایک ٹکڑا تھا اس میں ریشم تھا۔ ایک اور حدیث ہے 4452، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی صفت خلق میں مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4453، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت نجاشی بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجا، اس میں سونے کی انگوٹھی تھی اور حبشی نگینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی کے ساتھ پکڑ کے حضرت امامہ کو دے دی جیسے ان سے اعراض کرنے والا ہوتا، فرمایا اس کو پہن لو۔ ایک اور حدیث ہے 4454، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا گیا، اس میں جرا کا قلادہ تھا، آپ نے فرمایا میں ضرور اس کو دوں گا جو مجھے میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ آپ کے ازواج نے کہا یہ بنت ابی قحافہ لے جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب کو بلوایا، ان کے گلے میں لٹکا دیا۔ ایک اور حدیث ہے 4455، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو لوگ جب نیکی کریں تو وہ خوش ہوں، برائی کریں تو وہ معافی مانگیں۔ ایک اور حدیث ہے 4456، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ یہ پڑھنے کا اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا، دنیا آخرت میں ہر شے میں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جسے میں جانتا ہوں جسے
میں نہیں جانتا۔ اے اللہ میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے خاص بندے اور نبی نے کیا، اور اس شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے بندہ خاص اور نبی محترم نے تیری پناہ مانگی ہے۔ تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس قول و عمل کا جو جنت کے قریب کر دے، اور دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس قول و عمل سے جو دوزخ کے قریب کرنے والا ہو۔ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی فیصلہ شدہ قضا کو میرے لیے بہتر بنا دے۔ ایک اور حدیث ہے 4457، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ میں آگ کے عذاب و فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب و فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال، سستی، بڑھاپے کی بیماری، گناہ، چٹی، مالداری اور فکر کے فتنے کی شر سے۔ اے اللہ خطاؤں سے مجھے دھو دے برف اور پھولوں کے پانی کے ساتھ۔ اے اللہ دوری کر دے میرے اور میرے خطاؤں کے درمیان جس طرح مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4458، حضرت مسروق فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب سے فرمایا 3 باتیں تم چھوڑ دو۔ عرض کی وہ کیا ہے؟ فرمایا سجے سے بچ، سجے نہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سجے نہیں کرتے تھے، تو جب تو کسی گفتگو کرنے والی قوم کے پاس آئے تو ان کی بات کو ختم نہ کرو، لوگوں کو کتاب سے ملال میں ڈالو، جمعے کو ایک بار بیان کرو، اگر اس سے تجھے انکار ہو تو 2 مرتبہ کر لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 4459، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیمہ اور آٹے سے تیار شدہ شوربہ لائی جس کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکایا تھا۔ میں نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس حالت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ان کے درمیان تھے کہ آپ اسے کھائیں، بس انہوں نے انکار کر دیا، تو میں نے ان سے کہا آپ ضرور کھائیں ورنہ میں آپ کے چہرے پہ مل دوں گی۔ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، میں نے خزیرہ میں اپنا ہاتھ ڈالا، میں نے ان کے منہ پہ مل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کے ہاتھ پہ شوربہ رکھا، فرمایا تو اس کے ہاتھ منہ پہ مل دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے عبداللہ گمان یہ کیا کہ آپ داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کھڑی ہو جاؤ، اپنے اپنے چہرے دھو لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے مسلسل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے ڈر لگتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے زیادہ۔ ایک اور حدیث ہے 4460، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کہ حضرت سعد بن معاذ کے بازو کی رگوں میں تیر مارا گیا، بس ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خیمہ لگوایا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں۔ بس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، اے اللہ تو جانتا ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسند اس قوم سے جنگ کرنا ہے جنہوں نے سب سے پہلے تیرے نبی کو جھٹلایا اور آپ کو وہاں سے نکال دیا، اور انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے وہ کیا، اور میرا گمان یہ ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان جنگ برپا ہوگی۔ اے اللہ اگر تو ہمارے ان کے درمیان جنگ باقی رکھے تو مجھے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے باقی رکھنا، اگر تو ہمارے ان کے درمیان جنگ برپا ہونا مقدر کر چکا ہے تو اس زخم سے خون جاری فرما دے، میری موت اسی جنگ میں لکھ دے۔ بس اسی دوران ایک رات ان کے زخم سے خون جاری ہو گیا جبکہ ان کے پہلو میں اہل خیمہ تھے، بس ان کا خون بہا یہاں تک کہ خیمے میں داخل ہو گیا۔ بس اس خیمے والوں نے آواز دی، اے خیمے والوں یہ کیا ہے جو تیری طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے؟ بس انہوں نے غور سے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ کے زخم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، ادھر ادھر ان کا خون جاری ہو کے بہہ رہا ہے۔ راوی کا بیان ہے اسی سے ان کی موت واقع ہوئی۔ ایک اور حدیث ہے 4461، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت مرض میں فرمایا لوگوں کو امامت ابو بکر کروائیں۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل آدمی ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو لوگ آپ سے رونے کی وجہ سے آواز نہیں سن سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو حکم دے کہ وہ امامت کروائیں۔ حضرت حفصہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو امامت حضرت ابو بکر ہی کروائیں گے۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے پہلی والی ہی بات کہی۔ حضرت حفصہ نے دوبارہ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، فرمایا مجھے چھوڑ دو، تم یوسف علیہ السلام کی
صواحب کی طرح باتیں کرتی ہوں، لوگوں کو امامت ابو بکر ہی کروائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 4463، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اس حالت میں کہ سورج میرے گھر میں چمک رہا ہوتا تھا، سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔